پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی میں جو مذاکرات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، جو ملاقات ہوئی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی شہر رحمان صاحبہ۔ شہر رحمان صاحبہ، آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے وہی کمپوزٹ ڈائیلاگ ہیں، لیکن بھارت شاید اس کو یہ نام نہیں دینا چاہتا۔ اب اس کی ضرورت کتنی ہے کہ اب جو بات چیت ہو وہ عملی طور پر اس طرح سے ثابت ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ دعووں تک بات رہے کہ دونوں امن چاہتے ہیں، دونوں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے جس سے یہ مذاکرات معطل ہو جاتے ہیں؟ بالکل، دونوں ملک کے ممالک کے عوام بیتاب ہیں، اور میں سمجھتی ہوں میڈیا بھی اس بڑی توقع رکھ رہا ہے کہ اب جو شروع ہوا ہے پھر یہ صرف باتوں تک نہ رہے کہ جی امن کی بات ہوئی، نہیں، امن سے آگے یہ سٹرکچرڈ سارے، جیسے میں نے کہا، ہر محکمہ اپنی اپنی باسکٹ سے کہتے ہیں لے کے جا رہا ہے، اپنی فائل ہوگی۔ تو ٹریڈ کی الگ ہے، اپریل 19 کو مثلا جو پرزنرز کا مسئلہ رہتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسائل، بڑے مسائل، ہر چیز کو اپروچ کیا جا رہا ہے ایک سٹرکچرڈ ڈائیلاگ کے ذریعے، اور یہ مذاکرات پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیکھیے کسی نہ کسی شعبے میں تو شروعات ہوگی، پیش رفت ہوگی، پروگریس ہوگی۔ یہ کہنا کہ ہم اس کو بالکل اوور نائٹ سمجھتے ہیں کہ اتنے تعلقات جو تلخ ہوئے تھے وہ سب ٹھیک ہو جائیں، سارے مسائل جو دونوں کے درمیان ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں، مثلا دہشت گردی کو ہمارے ہاں ترجیح کشمیر کے مسئلے پر بھی ہوتی ہے، دوسرے مسائل پہ بھی پانی کے جو مذاکرات ہیں وہ ہیں، اور ظاہر دہشت گردی تو پاکستان کے لیے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور میکسیملسٹ پوزیشن جو ہم لیتے ہیں ان سے دونوں کو تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں لچک دکھانی پڑے گی اگر ہم ان مذاکرات سے کچھ نتائج چاہتے ہیں۔ نتائج جو بھی ہیں، کہا جاتا ہے بیبی سٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اگر ہوں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بڑے قدم جب لے لیے جاتے ہیں اکثر وہ ہم آگے کیری نہیں کر سکتے ایک دم، اور ایک ریورسل آپ دیکھتے ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اقدامات لیتے جائیں، لیکن اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ جو مذاکرات ہوں وہ ایسے ہوں اور ان کو اتنا مضبوط اور مربوط بنایا جائے کہ کوئی کرائسس کو یہ سسٹین کر سکیں۔ ڈائیلاگ اور سٹرکچرڈ کنکرنٹ سسٹین ڈائیلاگ، پائیدار مذاکرات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایسے ممالک جن میں تلخی رہ چکی ہو، جنگ رہ چکی ہو، کہ حالات رہ چکے ہوں اور کانفلکٹ سچویشن ہو، اور ظاہر ہے اس کے خدشات بھی مستقل رہتے ہیں، دو جوہری طاقتیں ہیں، تو ان کے درمیان کبھی بھی کرائسس ہو سکتی ہے، کتنی آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں، مسلح افواج بھی الرٹ پہ پھر ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کوئی بھی کرائسس ہو تو میرا کہنا ہے کہ اس ڈائیلاگ کو چلتا رہنا چاہیے، اسے ہم ہاسٹیج نہ بنائے، پھر دہشت گرد کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کی تلخی ہو کہ مذاکرات کی میز پر کچھ طے نہ ہو پائے، اور پھر خانہ جنگی تو نہیں بلکہ جنگ کی حالات پھر کریٹ ہوں آپس میں۔ تو یہ بات ہم نے، میں سمجھتی ہوں، بھارت کو بھی ہر ٹریک پہ، ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 3 پر باور کی ہے کہ ڈائیلاگ کو ہاسٹیج نہ بنائیں، یرغمال نہ کریں، اور دہشت گردی کو اس طرح فروغ ملتا ہے، ان کو آکسیجن ملتا ہے، بالکل وہ یہی چاہتے ہیں کہ اچھا شہری صاحبہ، آپ نے بھارتی قیادت اور بھارت کی ظاہر حکمران جماعت کے لوگوں کو دیکھا، وہاں کے سیاستدانوں کو دیکھا، آپ نے ان کی باڈی لینگویج کیا دیکھی؟ کتنا وہاں پہ اس بات کا ادراک پایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری انتہائی ضروری ہے، اور تاکہ یہ جو جنوبی ایشیا کے جو وسائل ہیں یہ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں استعمال ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ جمع کرنے میں اور جنگ کی تیاری میں؟ یہ جی بہت اہم بات کر رہے ہیں، جو اسلحہ کی بات کی آپ نے، تو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے، جنرل عام شام خاص طور پہ انڈین میڈیا پہ کہا جاتا ہے
کہ پاکستان انڈیا سے obsessed ہے اور کچھ زیادہ ہی فوکس ہے، تو میرا یہ جواب ایسے مواقعوں پر ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی فوجیں کہاں پھر تعینات ہیں. پاکستان کی طرف کانسنٹریشن ہے اور کہیں نہیں ہے. بلک آف دا 4th largest military in the world کدھر اسٹیشن ہے وہ. تو یہ سوال ہمیں ایک طریقے سے ٹھنڈی دل سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. پھر ملٹری بلڈ اپ شروعات وہیں سے ہوتی ہے. $32 بلین کا ملٹری بجٹ ہے. پھر ظاہر ہے پاکستان کا اپنا تھریٹ پرسیپشن ہے، تو پھر یہ ایک سپائرل بنتا جاتا ہے اور آپ آگے اسی نہج میں چلتے جاتے ہیں. عوام کے جو مسائل ہیں وہ اس ڈائیلاگ میں نظر آ رہا ہے کہ پہلی ترجیحات اسے دی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا فشرمن اور پرزنرز ایشو پہلے سیٹل ہوگا، اور اس میں کچھ مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی کے بڑے امکان ہیں. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ وہاں کا رویہ آفیشلز کا، عوام کا تو رویہ بہت ہی ہمیشہ ہمیں تو گرم جوشی نظر آتی ہے، اور خیر سگالی کا ہر جگہ فضا ہوتی ہے. جہاں بہت سے ہمارے سٹینڈز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان سے آئے تھے اور کچھ کے پاس جگہ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے بالکل بغیر ٹکٹوں کے جگہ بنائی ہے پاکستانی دوستوں اور مہمانوں کے لیے. بڑی مہمانداری تھی. لیکن ظاہر آفیشلز کی جب آپ بات کرتے ہیں، اس دفعہ ہم نے سب کے رویے میں ایک پازیٹیو اپروچ دیکھا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آگے کچھ پیش رفت ہوگی. یہ تو وضاحت سے نظر آ رہا تھا. اور پرائم منسٹر آف انڈیا کا تو اب بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تاریخی وہ ایک ایسا ٹریٹی سائن کریں یا کوئی بریک تھرو ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہو کہ وہ اپنی لیگسی بنا سکیں ساؤتھ ایشیا میں، کہ انہوں نے امن کا سب سے بڑا دروازہ، دیرپا دروازہ کھولا پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اور ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی یہی جذبہ ہے. پی پی کی حکومت سب سے زیادہ، میں نے کہا روایتی طور پہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ پیس اور امن کا میسج اور پیغام لے کے آتی ہے. تو آفیشلی بھی اور ایٹ دا گراؤنڈ لیول بھی نظر آ رہا تھا کہ امیدیں بہت ہیں، اور امن کی نہ صرف امید ہے لیکن مجھے اس وقت کچھ نظر آ رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کامیابی کے کچھ عنصر نظر آ رہے ہیں. اگین آہستہ آہستہ چھوٹے اقدامات اور اسٹرکچر ڈائیلاگ کے ذریعے ہوگا. اور جو بڑی پتے کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہی ہے کہ ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل، یہ سول سوسائٹی کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے. مجھے بڑا حوصلہ ہوا سن کے کہ اتنے بڑے لیول پر پاکستان کے وزیر اعظم نے اس بات کو نہ صرف تسلیم کیا مگر اس کا بہت پاورفل ایک پیغام ساری دنیا میں گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ اس طرح ہو. اور سول سوسائٹی کے کتنے اثرات اب ہونے لگے ہیں پبلک پالیسی میں، اور کتنی رسپانسو اور کتنی جواب دہ جمہوری حکومتیں اس طرح کے سچویشن میں ہونے لگی ہیں. یہ بہت ہی ایک اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انڈین میڈیا کو ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے رہے. کچھ کراس سیکشن آف دا میڈیا جو تھا وہ ہمیں اسی طرح اپنا جو روایتی ان کا ایک موقف ہوتا ہے بڑا آرتھوڈاکس قسم کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ان کا بڑا منفی ان کا جو رویہ تھا وہ سامنے آ رہا تھا. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ انڈین عوام کے رویوں سے برعکس بات کر رہا ہوتا ہے. جو آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں ہر دفعہ جب بھی میں گئی ہوں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر جو بھی آپ کو عام انسان ملتا ہے دکان میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی بہن آپ پیسے بھی مت دیں، اس طرح کی بات کی جاتی. اچھا آپ پاکستان سے ہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے. لیکن میڈیا پہ آپ بالکل ایک برعکس اس کے بالکل منفی دیکھتے ہیں رویہ. اور یہ میں نے نوٹس کیا ہے خاص طور سے ممبئی کے سانحے کے بعد جو ایک ٹون اور لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے وہ امن تو دور کی بات ہے، جنگ کے شعلے بڑھائے جاتے ہیں اور لوگوں کے پیشنز جذبات کو ابھارا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا اس وقت سے میں سمجھتی ہوں اس لیول سے کافی ذمہ دارانہ ہو گیا ہے ان کا رویہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سوامی اسیمانند کے کنفیشنز تھے
عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے سمجھوتا ایکسپریس کے اتنی بڑے انکشافات کے بارے میں وہ ڈھول اور ڈنکا نہیں بجایا جو انڈیا میں اس وقت 6 مہینے بجتا، کہ اس نے تو سرونگ انڈین ملٹری کو امپلیکیٹ کیا ہے جی، وہ 40 سے زیادہ پاکستانی کی ہلاکت میں سمجھوتا ایکسپریس میں جو ہوا تھا، اس انویسٹیگیشن کو 4 سال لگے ہیں، اس بات کو ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ ممبئی کا جب ٹرائل ہو رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، 7 ممالک انوالو ہیں، کتنی اس میں انویسٹیگیشنز ہیں۔ پاکستان، اور اچھی بات یہ کہ پاکستان نے انڈیا کا کمیشن کے یہاں آنے کی وہ ایکسیپٹ کر دی ہے، ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ کر دی ہے، تو یہ جو ہاٹ لائنز کی ایکسچینج ہو رہی ہے انٹیریئر محکموں کے درمیان، اور جو بات چیت چل رہی ہے اور آگے کوآپریشن FIA اور ان کے انٹیلیجنس کے عملوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ بہت آگے تک مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ سارے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اقدامات۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے انڈین میڈیا کو، اور یہ جو ریٹنگز کی جنگ میں پڑ گئے ہیں، جو کارپوریٹ اسپانسرشپ، وہاں کارپوریٹ سیکٹر کا بہت زیادہ اثر ہونے لگا ہے، اور یہ ریٹنگز کی جنگ ہوتی ہے کہ جی کون لوگوں کو زیادہ بھڑکائے گا۔ لوگ وہاں کے اس طرح کے نہیں ہیں، تو میں نے تو بلکہ ان سے کہا کہ آپ پاکستان میڈیا سے ملیں اور ان کا رویہ دیکھیں۔ وہ عام و بیش obviously ایکسیپشن ضرور ہوتے ہیں، لیکن بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میڈیا نے انڈیا کے حوالے سے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت بہت شکریہ محترمہ شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور تفصیل سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس پر وہ بات کر رہی تھیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔